السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کے جو ہمارے پارٹ نمبر 14 ہے 14، اس کے اندر ہم انشاءاللہ کچھ روحانیت کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اور جس طرح میں نے پچھلے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کس طرح آپ اپنی روحانیت کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے قلب کو کس طرح منور روشن کر سکتے ہیں، اسی روحانیت کے ذریعے آپ اپنی عملیات کے اندر بہت ہی پاور پیدا کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بھی بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد نہ آپ کے روحانیت میں کوئی پاور باقی رہے گا، نہ آپ کے عملیات میں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی بہترین چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ہے حلال روزی۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں گا کہ جو کچھ لوگ کماتے ہیں حرام روزی، تو وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کئی ایک لوگ کچھ چیزیں نامعلومات کی وجہ سے، کچھ چیزیں چھٹنے کی وجہ سے وہ لوگ حلال روزی تو کماتے ہیں لیکن لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہترین عمل بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بھی قوی و مضبوط کر سکتے ہیں، اور آپ کے رزق میں بھی بے شمار برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حلال روزی کماؤ، اور نماز کے بعد سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ حلال روزی بندہ کمائے، حلال روزی بندہ کمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال روزی کے بارے میں کئی ایک طرح سے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حرام کی روزی اگر کسی کے پیٹ میں جاتی ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے، ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن کے اندر اس کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، تو کس طرح آپ کسی کا علاج کر سکیں گے، کس طرح روحانیت کو حاصل کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کے پیٹ میں جو لقمہ گیا ہے وہی حرام کا ہے، نہ دعائیں قبول ہے، نہ برکتیں حاصل ہو رہی ہے۔ تو جب برکتیں ختم ہو جاتی ہے، وہ روحانیت کیسے ہو سکتی ہے؟ روحانیت ہی برکت ہے۔ تو یہ تھی پہلی چیز کہ بندہ حلال روزی کمائے اور اس کے مسائل کو سمجھے، اس کے شریعت کے مسائل کو سیکھے کہ کس طرح اسے کمانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی ایک ایسے ہے کہ جو حلال روزی کماتے تو ہیں لیکن حلال روزی کے بعد وہ لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے حلال روزی تو کما لی، اور اس کے بعد کسی ایسے ذبیحہ کو کھا لیا جو حرام کا ہے۔ اب وہ حرام کا کیسے ہوا؟ آپ نے کسی بد مذہب کے پاس سے کوئی ذبیحہ خریدا، جیسے چکن ہے، مٹن ہے، تو وہ آپ کی نظر میں تو حلال رہے گا لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ حرام ہے، اس لیے کہ بد مذہب یا کافر کا ذبیحہ وہ حرام کا ہوا کرتا ہے۔ تو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ جو سنی حضرات ہے، جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، اسی کے پاس سے اور اسی کا ذبیحہ آپ لے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے مارکیٹ سے کوئی تیار چیز خریدی، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ذبیحہ کس کا ہے، یا ہوٹل سے منگوائی لیکن اس میں بھی معلوم نہیں رہتا ذبیحہ کس کا ہے، تو یہ روحانیت کو بالکل کمزور کر دیتی ہے۔ جو حرام کی چیز اگر آپ کے پیٹ میں جائے گی تو حلال روزی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے اسی کو بس رکھا کہ بھائی حلال روزی کے علاوہ کوئی اور چیز وہ کھاتے نہیں تھے، بلکہ بڑا ہی احتیاط رکھتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں اور کئی ایک اولیاء کرام بھی ایسے جو اپنے ہاتھوں سے کھیتی کرتے تھے، اور کھیتی کرنے کے بعد وہ اس سے جو اناج نکلتا تھا اس کو وہ کھاتے تھے۔ جیسے ایک بزرگ تھے حضرت عبدالصمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پاک احمد آباد شریف میں موجود ہے، اور میں خود وہاں پہ ہو کے آیا ہوں۔ تو ان کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ
خود کھیتی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اناج نکالتے تھے، اسی کو ہاتھ سے پیستے تھے، روٹیاں بناتے تھے اور کھاتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، کسی اور کی یا کہیں اور کی چیزیں وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور جب قحط سالی پڑی تو احمد آباد کا بادشاہ بھی ان کے دربار میں آیا تھا کہ ہمیں کچھ عطا کیا جائے، اور ان کی روحانی طاقت کا یہ عالم تھا، ان کے روحانی پاور کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کے مرید بننے کے لیے قطاروں میں کھڑے رہتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کا مرید بن جاتا جب کوئی آپ کا مرید بن جاتا تو آپ اس کو بہت بڑے مقام پر فائز فرما دیتے، یعنی آپ کا مرید بننا ہی بہت بڑے کمال کی بات تھی۔ تو یہ کچھ بزرگ تھے، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ حلال روزی کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تجارت کی، حضرت عمر فاروق اعظم نے تجارت کی، حضرت عثمان ذو بہت بڑے تاجر تھے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حلال روزی کے لیے مزدوری کرتے تھے۔ تو یہ اولیاء کرام کی ذاتوں کو دیکھیے، حلال روزی کے لیے کئی مشقتیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں چلا گیا تو اس کے بعد نہ دعائیں قبول ہے، نہ کوئی روحانیت حاصل ہو سکتی ہے، نہ نمازوں میں مزہ آتا ہے۔ بس وہی چیزیں بندہ نماز میں مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام کی روزی ہمارے پیٹوں میں چلی گئی ہے۔ کسی کا کھا لینا یا کسی کا چھین لینا یا کسی کا مال دبانا، کسی امانت میں خیانت کرنا، کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے، کسی کے پیسے پڑے ہوئے اس کے اندر خیانت کرنا، تو یہ تمام چیزیں حرام کی روزی کی علامت ہے، حرام کی روزی ہی ہے۔ تو لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمارا دل قوی اور طاقتور ہو روحانیت کے لیے، روحانی معاملات کے لیے، عملیات میں پاور کے لیے۔ اور عملیات کے بارے میں بتا دوں، جو لوگ آج کرتے ہیں کہ بھئی 1 لاکھ روپیہ دے دو تو آپ کا کام ہو جائے گا، 2 لاکھ روپیہ دے دو تو کام ہو جائے گا، یا کوئی 10,000 مانگ رہا ہے، کوئی عملیات کے لیے 50,000 مانگ رہا ہے، 15,000 مانگ رہا ہے، اور اس کے بعد جب کام ہوتا بھی نہیں ہے، اور یہ بھی حرام کی ایک روزی ہے، حرام کا پیسہ ہے۔ تو اس سے بھی بچیں کہ آپ اگر عملیات کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو اس طریقے سے لوٹتے ہیں تو وہ نہ آپ کا عملیات کوئی کام کا ہے، نہ آپ کا کوئی تعویذات کام آئے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور جھوٹ بول کر جو روزی کمائی جاتی ہے وہ بھی حرام کی روزی ہوتی ہے، لہٰذا اس بات کو، اس مسائل کو دیکھیں شریعت مطہرہ کے، اور اس کے بعد روزی کو کمائیں۔ جس کی روزی میں تنگی ہو، یا پھر کوئی معاملات نہ بن رہے ہو، نوکری وغیرہ چاہتا ہے لیکن وہ نہیں مل رہا، رزق میں بہت ہی زیادہ رزق ہے، میں نے پچھلے ویڈیوز کے اندر بتائے تھے اور یہ بھی بتاؤں گا، تو آپ کو یہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کا اگر عامل بننا چاہتے تو اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ نارمل چیز بتا رہا ہوں عمل کے لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ بس اس آیت مبارکہ کا کوئی 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے، اور زیادہ پریشانی ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو دن میں 2 مرتبہ صبح شام اس کو پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی کرم فرمائے گا، اور بے شمار رزق میں برکتیں حاصل ہوگی، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اور جب رزق حلال کا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بے شک دلوں میں نور کو پیدا فرماتا ہے، دل کی جو